السلام علیکم دوستو، میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہسمکھ۔ ایک بار پھر ہسمکھ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی، عید کی چھٹیاں تھیں اور سب لوگوں نے عید گزاری، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی۔ تو آج ہم اسٹوڈیو میں پھر موجود ہیں ہسمکھ کے لیے۔ آج میں سرائیکی زبان کی جو ہسٹری ہے، ہماری سرائیکی جو بولی جاتی ہے، اس پہ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ سرائیکی زبان پاکستان کے جنوبی حصے میں بولی جانے والی ایک اہم زبان ہے۔ یہ زبان زیادہ تر پنجاب کے جنوبی علاقوں، خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں اور سندھ کے شمالی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ سرائیکی زبان کا آغاز قدیم زمانے میں ہوا۔ یہ زبان مختلف لہجوں اور بولیوں کا مجموعہ ہے جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مختلف لہجے ایک مشترکہ زبان میں تبدیل ہو گئے، جسے ہم آج سرائیکی کہتے ہیں۔ سرائیکی زبان کی لسانی خصوصیات بہت منفرد ہیں۔ یہ زبان پنجابی، سندھی اور بلوچی زبانوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے اپنے الگ لہجے اور گرامر ہیں۔ سرائیکی زبان میں مختلف لہجوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جو مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں بولی جاتی ہے۔ سرائیکی زبان کا ادب اور ثقافت بہت وسیع ہے۔ سرائیکی شاعری، گیت، قصے اور کہانیاں صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہیں۔ سرائیکی ادب میں بہت سے معروف شاعروں اور ادیبوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ خواجہ غلام فرید، بھلے شاہ اور دیگر معروف سرائیکی شاعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت اور امن کا پیغام دیا ہے۔ آج کل سرائیکی زبان کی پروموشن کے لیے مختلف تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں۔ سرائیکی زبان کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل کو اس کی تعلیم دینے کے لیے مختلف سکولوں اور کالجوں میں سرائیکی زبان کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سرائیکی زبان میں مختلف ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی موجود ہیں جو سرائیکی زبان کی پروموشن کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سرائیکی زبان کی تاریخ اور ثقافت بہت قدیم اور رنگا رنگ ہے۔ یہ زبان پاکستان کے جنوبی حصے میں ایک اہم زبان ہے جو مختلف لہجوں اور بولیوں کا مجموعہ ہے۔ سرائیکی زبان کا ادب اور ثقافت بھی بہت وسیع ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ جدید دور میں بھی سرائیکی زبان کی ترقی کے لیے مختلف ادارے اور تنظیمیں کام کر رہے ہیں تاکہ یہ زبان محفوظ رہے اور آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ جنوبی پنجاب کے اہم شہر جن میں سرائیکی زبان بولی جاتی ہے ان میں لیہ، چوکازم، گڑھ موڑ، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، رحیم یار خان، راجن پور، میاں والی اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ سرائیکی زبان کے ادب میں کئی مشہور شعراء اور ادیب نے اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ خواجہ غلام فرید سرائیکی زبان کے عظیم صوفی شاعر جنہوں نے اپنی شاعری میں محبت اور امن اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ رفعت عباس جدید سرائیکی ادب کے اہم شاعر جنہوں نے جدید دور کے مسائل کو اپنی شاعری میں خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک اور شاعر مخمور قلندری جنہوں نے سرائیکی شاعری کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ سرائیکی ثقافت کا ایک بڑا حصہ صوفیزم پر مبنی ہے۔ سرائیکی علاقے میں مختلف صوفی دربار اور مزار موجود ہیں جہاں پر سالانہ عرس اور میلاد منائے جاتے ہیں۔ ان مواقع پر لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور صوفی شاعری اور قوالی سنتے ہیں۔ سرائیکی زبان نہ صرف پاکستان کی لسانی اصلاحات کی علامت ہے بلکہ یہ ملک کی ثقافتی ورثے کی ایک اہم جزو ہے۔ سرائیکی زبان کی ترقی کے لیے مختلف تعلیمی ادارے، ادبی تنظیمیں اور میڈیا ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سرائیکی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف کانفرنس، سیمینار اور ادبی محفل کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ سرائیکی زبان کی تعلیم اور ترقی کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ سرائیکی زبان کے ادب کو محفوظ کرنے اور نئی نسل تک پہنچانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ سرائیکی زبان کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور مختلف ادارے مل کر کام کریں۔ سرائیکی زبان کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنا، سرائیکی کے ادب کی کتابوں کی اشاعت اور سرائیکی زبان کے مختلف لہجوں کی تحقیق اس سلسلے میں اہم اقدامات ہیں۔ سرائیکی زبان ایک عظیم ثقافتی ورثہ ہے جو محبت، امن اور انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ اس زبان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختلف اقدامات کرنا ضروری ہے تاکہ یہ زبان محفوظ رہے اور آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکے۔
سرائیکی زبان کی جڑیں بہت قدیم ہیں اور یہ زبان مختلف تہذیبوں سے متاثر ہوئی ہے۔ سرائیکی زبان کے قدیم ترین شکلوں میں سے ایک سندھی اور برہاوی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی تاریخ کو تحقیق کے ذریعے دریافت کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ سرائیکی زبان کی قدیم تحریریں بہت کم دستیاب ہیں۔ سرائیکی زبان کے مختلف لہجے سرائیکی زبان کے مختلف لہجے اور بولیاں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ ملتانوی یہ ایک لہجہ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے۔ بہاولپوری یہ لہجہ بہاولپور کے علاقے میں بولا جاتا ہے۔ سرائیکی زبان کی موسیقی بھی اس کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ سرائیکی موسیقی میں مختلف قسم کے گیت، قوالیاں، صوفیانہ کلام شامل ہیں۔ سرائیکی موسیقی میں استعمال ہونے والے آلات میں پینجو، ہارمونیم، طبلہ اور ڈھولک شامل ہیں۔ سرائیکی موسیقی کے مشہور گلوکاروں میں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی، احمد نواز چھینا، سائیں حضور اور محمد حسین بندیال، شوکت علی کافی مشہور اور بھی سنگر ہیں سرائیکی زبان میں۔ سرائیکی ادب میں مختلف اصناف شامل ہیں جیسے کہ شاعری، افسانہ، ناول اور ڈرامہ۔ سرائیکی شاعری میں صوفیانہ، رومانی اور اصلاحی موضوعات کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ سرائیکی افسانہ اور ناول میں بھی دیہی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ سرائیکی زبان پاکستان کے ساؤتھ پنجاب کے علاوہ انڈیا میں راجستھان میں بھی بولی جاتی ہے۔ پاکستان میں کافی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ان میں سے ایک میٹھی زبانوں میں سرائیکی آتی ہے۔ سرائیکی زبان سننے والے سمجھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میں نے کچھ تھوڑی گفتگو کی سرائیکی زبان کے اوپر، تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویلاگ میں آئیں گے۔ یہ میرا فرسٹ ویلاگ ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنی ہے۔ تو میں اجازت لوں گا آپ لوگوں سے۔ ہم سرائیکی میں کچھ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو۔ ساڈی شان تہاڈی شان، ساڈا سونا پاکستان، وسدے ران سندھ پنجاب KPK بلوچستان، گلگت بلتستان، روہت ہلدمان۔ اللہ سونے دی امان۔ اللہ حافظ۔